بے شک موجودہ حکومت کو معیشت اچھی حالت میں نہیں ملی. ہمارا تجارتی خسارہ پچھلے 8 ماہ میں 32 ارب ڈالر کا ہو چکا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پچھلے ماہ تک 13 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے. ڈالر کی قدر 186 روپے کے قریب ہے. مگر آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ سیکنڈری مارکیٹ میں تقریباً بے قابو ہو رہا ہے. آج 6 ماہ کے ٹریجری بلز پر شرح سود 15% تک جا پہنچی، جبکہ 6 ماہ کا قائبور پہلے ہی 14.1% پر پہنچ چکا ہے، جو 13 سال کی بلند ترین سطح ہے. یہ تمام معاملات جو ہیں وہ کاروبار کے لیے، کاروباری لاگت کے لیے ایک خوش ربا اضافہ ہے. اس وقت پاکستان میں بنیادی شرح سود 12.25% ہے، مگر آثار بتا رہے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوگا اور نتیجتاً پاکستان کے بزنس سیکٹر کے لیے چیخیں نکل جائیں گی، جو پہلے ہی اتنی زیادہ شرح سود کو لے کر پریشان ہے. دوسری جانب 1 جولائی سے اب تک حکومت بینکاری شعبے سے 1147 ارب روپے قرض لے چکی ہے. اسی عرصے میں حکومت نے اسٹیٹ بینک سے بھی 203 ارب روپے، جبکہ حکومت نے کمرشل بینکوں سے 932 ارب روپے قرض لیا ہے. بتایا گیا ہے کہ بجٹ خساری کی وجہ سے حکومت نے نوٹوں کی چھپائی شروع کر دی ہے، جس سے ملک میں مہنگائی کا زور بڑھے گا اور روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مزید کمزور ہو سکتا ہے. اس معلومات کی ہم 100% تصدیق نہیں کر سکتے، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے موجودہ قوانین اس قسم کی کسی بھی ایکٹیویٹی کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، اور اس لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک قانون کے تحت، اور کیونکہ اس پہ نگاہ ہے IMF کی ان تمام معاملات پر، اب اس کو وہ آزادی نہیں ہے جو کہ اس سے پہلے ہوتی تھی. حکومت کی جانب سے فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات پر اور سبسڈیز پر ختم نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے بجٹ خسارے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. آج IMF نے علاقائی اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں بتایا کہ رواں مالی سال کے اختتام تک پاکستان میں مہنگائی کی شرح 11.1% رہے گی اور معاشی شرح نمو 4% رہنے کا امکان ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال GDP گروتھ 5.6% تھی. اس کے ساتھ ہی IMF کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ گزشتہ 9 ماہ سے بڑھ رہا ہے اور 13.2 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے، جسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ مسلسل انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے، ایکسچینج ریٹ بھی کسی صورت بھی قابو میں نہیں آ رہا ہے، اور یہ تمام معاملات بزنس پر دباؤ بڑھا رہے ہیں. پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں. پاکستان کے بہت ہی پرومیننٹ بزنس لیڈر ہیں جناب عارف حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین عارف حبیب گروپ. بہت بہت شکریہ عارف حبیب صاحب. یہ بتائیے گا، یہ سیکنڈری مارکیٹ کے اندر تو صورتحال بہت بے قابو ہو رہی ہے، اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو جو سرکاری شرح سود جو ہوتی ہے وہ بھی اس سے امپیکٹ ہوتی ہے. بزنس کمیونٹی اوور آل کتنی پریشان ہے اس صورتحال پہ؟ آئی تھنک بہت پریشان ہے، اور خاص طور پر جو ریسنٹ انویسٹمنٹس جو ہوئی ہیں ان کی تو آئی تھنک لاگت بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ وہاں ان کی لیوریج زیادہ ہوتا ہے اور انہوں نے بورو کر کے جو ہے وہ انویسٹمنٹس کی ہوتی ہیں، تو ان کی وائبلٹی جو ہے وہ 8 اسٹیک آ جاتی ہے. پھر یہ ورکنگ کیپٹل جو ہے کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھے گی، تو اس سے بزنسز کی وائبلٹی جو ہے وہ 8 اسٹیک ہوتی ہے، اور پھر نئی انویسٹمنٹ ڈسکریج ہوتی ہے. اسٹاک مارکیٹ ظاہر ہے اس کی ویلیویشن پہ جو ہے اس کا برا اثر پڑتا ہے. لوگ زیادہ تر پھر یہ ایکوٹی انویسٹمنٹ کی جگہ زیادہ تر فکس انکم سیکیورٹیز میں انویسٹمنٹ کرنا جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں، اور اوورآل ایک جو ہے وہ ملک میں بد اعتمادی کی جو ہے وہ ماحول پیدا ہوتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کسی صورت جو ہے وہ بزنسز کے لیے، روزگار کے لیے جو ہے وہ بالکل ہی نامناسب ہے. تو یہ سیکنڈری مارکیٹ میں جو ایک طرح کا ہم ایک سرج دیکھا ہے ہم نے ریٹس کا، اور ظاہر ہے کہ دوسری جانب حکومت کی اپنی ایپیٹائٹ بہت ہے، وہ اب اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتا، سینٹرل بینک سے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو پھر یہ سیکنڈری مارکیٹ سے بورنگ کرنی پڑتی ہے. اور پھر جو ریٹس آفر کر رہی ہے حکومت، جیسے ٹی بلز کے اندر یہ 6 مہینے کے 15% ریٹ آفر کر رہی ہے، تو آخر یہ کیسے مینج ہوگا یہ پورا کا پورا معاملہ؟ منسٹری آف فائنانس دوسرے تو ان چیزوں پہ نگاہ رکھتے ہیں، یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ بینکوں کو کھلی چھٹی مل گئی ہے. بالکل، آئی تھنک زیادہ جو پیسے ظاہر گئے ہیں وہ 3 منتھس کے انسٹرومنٹ میں جو ہے انہوں نے ریز کیے ہیں، پھر 6 مہینے اور پھر 1 سال کے کچھ ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی آپ انسرٹنٹی کا ماحول رکھیں گے، دیکھیں ابھی جو IMF کے ساتھ جو ڈسکشنز ہوئی، اس ڈسکشنز کی بھی تفصیلات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں آفیشیلی آنی چاہیے، پبلک ہونی چاہیے کہ اب کیا پلان ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس آتے رہتے ہیں اباؤٹ IMF ڈیمانڈس. جو مین ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ آپ یہ پیٹرول کی پرائسز کو پاس آن کریں، اور دوسری جو آپ نے انڈسٹریلائزیشن کے لیے جو ایمنیسٹی دی ہے اس کو وڈرا کریں.
اس کو کنفرم کریں. پھر اس میں ایک اور بات آتی ہے کہ کیا ہم ایک ہی ساتھ جو ہے وہ انکریز کریں گے یا انسٹالمنٹ میں جو ہے وہ انکریز کریں گے. تو اس میں جو مارکیٹ میں اسپیکولیشن جو ہوتی ہے تو اسپیکولیشن تو پھر جو ہے وہ مارکیٹ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ کلنگ ہوتی ہے. تو اس میں حکومت کو چاہیے کہ ذرا جو ہے وہ کلیئر اپنی پوزیشن جو ہے وہ پبلک کرے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو اس پہ اتنا وقت لگا رہے ہیں کیونکہ یہ اب 460 بلین روپیز کا جو ہے وہ یہ پیکیج تھا جو انہوں نے پیٹرول اور الیکٹریسٹی پرائسز کو کم کیا. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر ہم 220 ملین کی آبادی ہیں تو پر ہیڈ جو ہے وہ 2000 روپے جو ہے وہ پڑتا ہے یہ بوجھ اس کا. اور اگر ہم اس کو 4 مہینوں میں لیں یا 5 مہینوں میں لیں تو یہ 400-500 روپے پر ہیڈ مہینے کا پڑتا ہے. اور اس کے لیے اتنی بہت زیادہ ہم نے جو ہے وہ مشکلات اپنے لیے جو ہے وہ بڑھا لی ہیں. تو جو بھی آئی تھنک انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو پرائسز ہیں آئی تھنک وہ پالیسی ہونی چاہیے کہ یہ پاس آن ہو جائے. اور اگر کسی کو کوئی بھی جو بھی ان چیزوں کو سمجھتا ہو پاکستانی ہو وہ سمجھتا ہے کہ بے دھڑک حکومت کو یہ پیٹرولیم پرائسز ساری دنیا سے ہم آدھی قیمت پہ تو بیچ نہیں سکتے نا. یہ تو ناممکن ہے, ہمارے جیسا ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا. مگر ان پر سیاسی دباؤ کی وجہ سے کیونکہ سامنے اپوزیشن کھڑی ہے تو میرے خیال کیا آپ نہیں مانتے اس بات کو کہ اس مسئلے کا حل تو سیاسی ریکنسلیشن میں ہے؟ کسی صورت سے یہ سیاست والے بیٹھ جائیں ایک جگہ اور اس معاملے کو ریزالو کر لیں تو پھر یہ چیزیں کرنا آسان ہوگی. کیونکہ چاہے اس وقت آج پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے یا انہی کی رہے, یہ قیمتیں بڑھنی ہیں لیکن ہمت نہیں ہے شہباز شریف کی کہ وہ قیمتیں ابھی بڑھا سکے. نہیں, اگر ہمت نہیں کریں گے تو زیادہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا مشرف کے آخری دنوں میں بھی ایسے ہی ہوا تھا اور اس کے بعد پھر بہت مشکلات بڑھ گئی تھی. تو آئی تھنک ٹائملی جو ہے وہ اس کو پاس آن کر دینا یہ ایک ریئلسٹک اپروچ ہوگی. پولیٹیکلی آئی تھنک لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر انٹرنیشنلی کاسٹ بڑھ گئی ہے تو پاکستان کے پاس تو یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی جو ہے پریشانی میں ہے اور پھر اور زیادہ قرضہ لے کے اس کو کرے اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کو بھی جو ہے وائلیٹ کرے اور اس میں دوسرے مسائل پیدا ہوں. تو یہ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھایا جا سکتا ہے, بتایا جا سکتا ہے. اور اس میں زیادہ تر آئی تھنک پیٹرول پرائسز میں تو ان لوگوں کو یہ ساری سبسڈی جاتی ہے جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں اس کے بہانے ان لوگوں کے بھی چھوٹے لوگوں کے لیے پرابلم, چھوٹے لوگوں کے لیے بے شک کچھ پرابلم ہوگا, ان کو دوسرے طریقے سے جو ہے وہ کمپنسیٹ کریں. بٹ یہ چیزیں تو ایک پالیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے, سیٹ پالیسی, کہ جتنی بھی کاسٹ ہے وہ پاس آن ہوگی اور بجٹ سے باہر جو ہے وہ سبسڈی. ریٹ ہائیک اس وقت سیکنڈری مارکیٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں, یہ پریشر کرے گا نا سینٹرل بینک کو جب اس کی مانیٹری پالیسی کمیٹی ہوگی کہ سیکنڈری مارکیٹ میں ریٹ اتنے بڑھ گئے ہیں تو جو ہمارے سرکاری شرح سود ہے اس میں بھی اضافہ کیا جائے, یہ 12.25% تو نہیں رہ سکتا. جی بالکل, یہ جو ہے وہ پریشر کرے گا. یا پھر گورنمنٹ اپنا پلان جو ہے وہ پبلک کرے کہ ہم چاہتے ہیں, جیسے یہ بتایا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف کے نیگوشیشنز میں جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ 460 بلین کے ہم دوسرے ریسورسز جو ہے وہ ریز کریں گے. مثلا وہ کہتے تھے کہ ابھی 100 بلین پی ایس ڈی پی کم کریں گے, پروونسز سے 150 بلین کنٹریبیوشن لیں گے, پھر ڈیویڈنڈ سے جو ایس او ایز کے ڈیویڈنڈس ہیں اس سے 120 بلین لیں گے, پھر ہم جو ہے گرانٹس کو کم کریں گے, ایف بی آر کے ریونیو میں 50 بلین کا اضافہ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چاہیے کہ موجودہ حکومت اپنا پلان جو ہے وہ شیئر کرے مارکیٹ سے. جب وہ شیئر کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ سرٹنٹی آ جائے گی اور یہ جو بہت زیادہ اسپیکولیشن ہے اور پینک کی سچویشن ہے اس کو قابو کرنا بہت ضروری ہے. اگر اس کو نہیں کیا اور باقی دوسرے جو ریسورسز ہیں, فار ایگزامپل یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ چائنا کے ساتھ جو ہے رول اوور کے سائننگ ہو گئی ہے, بٹ وہ کہتے ہیں کہ پاور پروجیکٹس کی پیمنٹ جو ہے جو آپ نے پرومس کی تھی اس کو سیٹل کریں. سعودی عرب کے ساتھ فردر ڈپازٹس کی بات ہو رہی ہے. آپ کے قطر جو ہے وہ آئی تھنک ایک ایسا ایونیو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو ایک اچھی جو ہے وہ سپورٹ پرووائڈ کر سکتا ہے. بینڈ ایڈ لگ جائے گی یہ سارے جو پلانز ہیں وقتی طور پہ بینڈ ایڈ لگ جائے گا نا اس زخم پہ, پھر چل جائے گا 3 مہینہ 6 مہینہ, پھر اس کے بعد پھر وہی مصیبت. ہاں, لیکن پینک کو تو آئی تھنک کنٹرول کرنا ہے. بٹ یو آر رائٹ کہ اصل تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم ایکسپورٹس بڑھائیں, ریمیٹنسز بڑھائیں اور اپنے امپورٹس کو جو ہے وہ کنٹرول کریں. اور امپورٹس میں بھی آئی بلیو ہم دیر کر دیتے ہیں کہ ہمارے جو اپروچ ہے وہ ری ایکشنری اپروچ ہے, جب ہو جاتا ہے پھر ہم
جاگتے ہیں اور پھر میجرز لیتے ہیں. تو یہ ہمیں ذرا پرویکٹیولی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے امپورٹس کو کریں, خاص طور پہ جو فنش گڈس ہیں ان کو تو جو ہے وہ بالکل کرب کریں, تاکہ یہ والا جو گیپ ہے جو زیادہ تر ہمیں جو پرابلم کر رہا ہے وہ تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ فسکل ڈیفیسٹ تو پھر بھی جو ہے وہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم کو روپے چھاپنے کی مشین ہمارے پاس ہے, ڈالر چھاپنے کی مشین نہیں ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ڈسپلن رہیں اور اس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے مینیج کریں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ صلاحیت کی کمی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہم ساری مشکلات جو ہے وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ذرا پرویکٹیولی, اور آپ نے صحیح کہا کہ تمام سر جوڑ کے بیٹھے, تمام پولیٹیکل فورسز سر جوڑ کر بیٹھے کہ بھئی یہاں پالیٹکس ہم نہیں کریں گے, ورنہ تو ظاہر ہے اس کو جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے, اور عوام کو بھگتے ہیں, اور اگر انویسٹرز کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ ایڈورسلی افیکٹ ہوتا ہے تو اس میں تو آئی تھنک ہر طریقے سے جو ہے وہ ملک کا نقصان ہے. تو اس میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مطلب ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہ فائنانس منسٹری سے بھی زیادہ ڈیٹا آپ کے پاس جو ہے آپ شیئر کر رہے ہوتے. تو یہی چیز یہ سب بیٹھ کر ان کو آپ بھی جو ہے وہ ایجوکیٹ کریں کہ وہ بیٹھ کر ان چیزوں پہ جو ہے وہ کنسنسس بنائیں, تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کو مشکلات کا زیادہ سامنا نہ کرنا پڑے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ جناب. عارف حبیب ہمارے ساتھ موجود ہے, پاکستان کی لیڈنگ بزنس مین, اور آپ نے گفتگو سنی عارف حبیب صاحب کی. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ ایک مصیبت نہیں ہے اس وقت, ہم دہشت گردی کی ایک اور نئی عذاب سے گزر رہے ہیں. ایک تو سرحدوں کے معاملات ہیں, دوسری جانب کل کراچی میں چینی باشندوں کے خلاف جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, یقیناً اس نے پاکستان اور چین کے تعلقات کے حوالے سے ایک بار پھر اس کو بڑا دھچکا پہنچایا ہے. آج اس کیس کے حوالے سے بریک تھرو ہوا ہے, کچھ بڑے بریکس ملے ہیں پولیس کو اپنی انویسٹیگیشن میں. اس کی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.